الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله اللهم صل علی محمد وآل محمد. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ حقیر، آج 19 ماہ رمضان امام بارگاہ امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے ساتھ ہم نے یہ 3 دن مختص کیے ہیں. ایک کل کا دن گزر چکا ہے اور آج انشاءاللہ ایک ہے، اور شہادت تک ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث اور بہت سارے فضائل کو بیان کیا گیا، اور صرف یہ کوئی اہل تشیح کی کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا. مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت، ان کی ایک فضیلت کو دوسری فضیلت کے اوپر درجہ حاصل ہے، لیکن جو ایک سب سے بڑی فضیلت ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت کعبہ میں ہوئی ہے اور آپ علیہ السلام کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے. یعنی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے، اور اس دنیا، ظاہری دنیا میں جو زندگی کی انتہا، وہ بھی اللہ کے گھر میں. ابتدا وہاں سے ہوئی کہ جہاں سارے کائنات کوئی جدھر بھی ہے وہاں سے اس طرف قبلہ، اس طرف رخ کر کے سجدہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور انتہا بھی وہاں ہوئی مسجد میں جو اللہ کا گھر ہے. مولا کائنات کی زندگی بہت مشکل زندگی تھی، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے صرف پہلو شجاعت کے نہیں ہیں. یعنی کچھ لوگ، کچھ ہمارے دوست صرف یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں کہ علی بڑے شجاع تھے، علی بڑے بہادر تھے. آف کورس علی شجاع بھی تھے، علی بہادر بھی تھے، علی فاتح خیبر بدر و احد و حنین بھی تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے. کبھی مولا امیر المؤمنین کی عبادت پہ نگاہ فرمائیں تو عبادت شجاعت سے بڑھ کے نظر آئے گی. کبھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی گھریلو زندگی پہ نگاہ فرمائیں تو وہ آپ کو میدان سے بڑھ کے نظر آئے گی. اگر آپ کبھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو محنت کرتے ہوئے، اپنے باغوں میں محنت کرتے ہوئے پائیں تو وہ آپ کو جنگ خیبر و بدر و حنین بلا دے گی. یعنی علی کی زندگی کے تمام جو باب ہیں، علی کی زندگی کے تمام جو دروازے ہیں، بچپن سے لے کے ولادت سے لے کے شہادت تک، وہ سارے کے سارے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہیں. بھلا ہوں بھی کیوں نہیں؟ کیونکہ علی کی زندگی جو ہے، علی کا اٹھنا ہو، علی کا بیٹھنا ہو، علی کا اوڑھنا ہو، علی کا سونا ہو، علی کا سجدہ ہو، علی کے رکوع ہو، علی کا تشہد ہو، علی کی دعا ہو، علی کا قنوت ہو،
علی کی زندگی کا ایک ایک پہلو سارے کا سارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم فرمان کے مطابق ہے. یعنی علی کی زندگی کا ایک پہلو بھی اللہ کے نبی سید المرسلین سے ہٹ کے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی بھی ایسا پہلو ہو کہ کہا جائے کہ رسول خدا نے تو یہ کام نہیں کیا تھا اور مولا امیر المؤمنین نے یہ کام کیا. نہیں، اصل تابع تو یہی ہے نا. اصل جو رسول خدا کے ماتحت یا رسول خدا کا صحیح جو فرما بردار جو وسیع ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کے حبیب نے کیا ہے مولا امیر المؤمنین نے بھی کیا ہے. جو کچھ اللہ کے حبیب نے نہیں کیا ہے مولا علی علیہ السلام نے بھی اس کو ترک کیا ہے. یعنی اللہ کی مرضی کے سوا اس کا رسول اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے، اور رسول خدا کی مرضی کے علاوہ ان کی زندگی کے طریقہ اور سلیقہ کے علاوہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی زندگی اپنی زبان کے اپنے بال کو بھی جنبش نہیں دیتے. اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ پر علی کے وہ فضائل بیان کیے جو تاریخ اسلام میں کسی کو نصیب نہیں ہے. باقی بھی صحابہ کرام تھے، باقی بھی اہل و عیال تھے، باقی بھی رشتہ دار تھے، لیکن نہیں، مولا امیر المؤمنین کو وہ فضائل حاصل ہیں. جناب حارث بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ 2 مرد تھے جو حج کے مہینے میں یا ان سے پہلے مکہ اور مدینہ جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے. انہوں نے لوگوں کو حج پر جانے پر آمادہ پایا، اور وہ بیان کرتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ حج کو نکلے. ان میں سے ایک شخص سوار تھا، گویا وہ ان کا امیر تھا، وہ ان سے الگ ہو کے سفر کر رہا تھا. اس سے ہم نے سوال کیا، اس نے ہم سے سوال کیا کہ تم عراقی ہو؟ ہم نے کہا ہم عراقی ہیں. پھر اس نے پوچھا کیا تم کوفی ہو؟ ہم نے کہا ہاں ہم کوفی ہیں. پھر اس نے کہا کہ تم کون سے قبیلے سے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہم بنی کنانہ سے ہیں. تو اس نے کہا کون سے بنی کنانہ سے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم بنی مالک بن کنانہ سے ہیں. پھر اس نے کہا خوش آمدید، تم تو قریب سے قریب تر ہو گئے، تم تو ہمارے اپنے نکل آئے. میں تم کو ہر کتاب جو خدا نے نازل کی ہو اور ہر نبی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم دونوں نے کبھی سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے کبھی گالیاں دی ہو؟ یہ آدمی سوال کر رہا ہے. میں ان کا دشمن ہوں، یا انہوں نے کہا ہو کہ میں ان کا دشمن ہوں، یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں ان سے جنگ کروں گا. پھر ہم نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اس نے جواب دیا میں سعد ابن ابی وقاص ہوں. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ علی نے کسی کو کبھی کوئی گالی دی ہو. البتہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ضرور فرماتے ہیں کہ شیطانی فتنوں سے بچتے رہا کرو، شیطانی فتنوں سے بچو. پھر اس نے کہا شیطان تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کبھی انہوں نے میرا نام بھی لیا ہے؟ ان دونوں نے کہا نہیں. اس نے کہا اللہ اکبر، میرے کان گمراہ ہو گئے اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں. تحقیق ہم اس سے جنگ کرتے رہے، حالانکہ ہم نے رسول خدا سے 4 چیزیں ایسی سنی ہیں جو علی میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر اگر پائی جاتی تو میرے لیے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی، اور اس دنیا میں میرے لیے حضرت نوح کی زندگی بسر کرنے سے بھی بہتر ہوتی. پھر اس نے کہا میں ان 4 چیزوں کو بیان نہیں کروں گا مگر یہ کہ تم ان کو غور سے سماعت کرو. ایک سب سے پہلی چیز رسول خدا، میں امالی شیخ مفید علیہ رحمہ سے ان 4 اس پوری روایت کو پڑھ رہا ہوں.
یعنی بجائے اس کے کہ مجھے فون پھر کیا جائے یا کسی مولانا سے پوچھا جائے کہ فلاں مولانا نے اس کو ایسے پڑھا تھا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ مختصر کر کے پڑھ دیتے ہیں روایت کو، بعض اوقات اس کی ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ برأت دے کر بھیجا تاکہ وہ مشرکوں کی طرف جائے اور ان میں اس کی تبلیغ کرے. بس ابھی ایک رات یا آدھی رات کا سمے گزرا تھا کہ آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس کی طرف بھیج دیا اور فرمایا کہ اس سے سورہ برأت لے کر واپس اس کو بھیج دو اور خود تم جا کر سورہ برأت کی تلاوت کرو. مولا امیر المؤمنین گئے اور آپ نے اسے ڈھونڈ لیا، پا لیا، اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے سورہ برأت لے لی اور اسے واپس پلٹا دیا. جب یہ آدمی اللہ کے حبیب کے پاس آیا تو سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا میرے بارے میں کوئی قرآن اترا ہے یا میرے بارے میں کوئی آیت اتری ہے یا کوئی وحی اتری ہے کہ آپ نے مجھے یا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ تو تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اور نہ ہی تمہارے بارے میں کوئی وحی آئی ہے، بلکہ میرے پاس جناب جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے یہ پیغام لائے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ اے میرا مصطفیٰ، اس کو کوئی انجام نہیں دے سکتا مگر یا آپ خود یا وہ شخص جو آپ میں سے ہو. تو تم جانتے ہو کہ علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. تو علی کے سوا اور کوئی نہیں تھا کہ جو اس فریضہ کو سر انجام دیتا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی یہ پہلی فضیلت بیان کی. اس سے بڑی فضیلت ہو کیا سکتی ہے کہ جس میں رسول خدا یہ فرما دے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشہیر کی، ایک جگہ پہ مسلمانوں کو دکھایا، مسلمانوں کو بتایا. لیکن یہ تو مقدر کی بات ہے کہ جو علی کے فضائل سن کے کچھ کے خون میں جنبش آ جاتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علی علیہ السلام کے فضائل کو سن کے اور مسجد میں جمع تھے کہ اچانک اس میں تمام لوگ تھے، جناب تمام قریشی لوگ تھے، آل ابو بکر تھے، آل عمر تھے، اور آپ کے سارے چچا بھی مسجد میں تھے. پھر ایک رات ہمارے درمیان منادی کروائی گئی کہ سب کے سب مسجد سے باہر نکل جائیں رسول اور آل علی کے علاوہ. کہا سب کو باہر نکال دیا گیا. ہم لوگ باہر نکل گئے، ہماری عزتوں کے ترے جو ہیں وہ نیچے ہو گئے. پس جب صبح ہوئی تو آپ کے چچا حضرت حمزہ تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں مسجد سے نکال دیا اور اس چھوٹے بچے کو، اس چھوٹے لڑکے کو مسجد میں رہنے دیا، حالانکہ ہم آپ کے چچا ہیں اور آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں. بس رسول خدا نے فرمایا میں نے آپ کو باہر نہیں نکالا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو مسجد میں سکونت اختیار کرنے کو کہا ہے، مسجد میں رہنے کو کہا ہے، لیکن یہ کہ میرے اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا ہے. یعنی اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا مصطفیٰ اور اس کا وسیع مسجد میں بیٹھے رہے. کہا پھر تیسری روایت، تیسری فضیلت کیا ہے؟ کہا پھر ہم نے کہا کہ اچھی آپ تیسری چیز کو بیان کریں. تو کہتا ہے کہ جنگ خیبر میں رسول خدا نے پہلے ایک اپنے صحابی کو پرچم دے کر بھیجا جو ناکام لوٹے، پھر دوسرے صحابی کو پرچم دے کے لوٹا جو ناکام لوٹا. بہت سارے بڑے لوگوں کو جنگ خیبر میں پرچم دے کر بھیجتے رہے میدان میں، لیکن انہوں نے فتح نہیں کر سکے، وہ فتح نہیں کر پائے، جنگ نہیں کر پائے. تو پھر رسول خدا ان پر غضبناک ہو گئے اور فرمایا میں کل اس شخص کو پرچم عطا کروں گا جو مرد ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، کرار ہوگا، جم کر لڑے گا، فرار نہیں کرے گا، میدان کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ میدان میں کھڑے سورما اس کو دیکھ کر بھاگیں گے.
اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ اب تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا تو فتح تو صبح ملنے والی تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتا ہے کہ ہم سب لوگ جمع ہو گئے اور صبح ہم لوگوں نے اپنے بڑے بڑے ترے نکال دیے، امامے باندھ لیے، اپنے گھوڑے کی لجاموں کو کس لیا کہ اب صبح جو بھی جائے گا اسے فتح تو ملنے والی ہے، تو لہٰذا ہم جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ سب تیار تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا تو ہم میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا۔ پھر آپ نے آواز دی علی بن ابی طالب علیہ السلام کہاں ہے؟ بس ان کو لایا گیا، حالانکہ آپ کی آنکھیں خراب تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کو علم و پرچم عطا فرمایا، پس اللہ نے ان کے ہاتھوں پر فتح عطا کی۔ یعنی پروردگار عالم نے مولا امیر المؤمنین کو رسول خدا کی زبان مبارک سے قرار غیر فرار کہلوا دیا۔ علی تمام انبیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، ٹائم تو نہیں بھائی، کتنا تھوڑا ٹائم بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں چوتھی فضیلت جو بیان کی گئی، تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ پھر کہا اس نے تحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدینہ میں باقی لوگوں کی طرح باقی لوگوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی عیادت کے لیے اور ان کی سنبھال کے لیے چھوڑ کر گئے۔ یعنی جنگ تبوک ہی ایک واحد ایسی جنگ ہے کہ جس میں رسول خدا کی زندگی میں علی موجود نہیں تھے۔ اب یہ قریشیوں کا وتیرہ تھا، انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا کہ یا علی، شاید رسول خدا آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں انشاءاللہ میرا ٹائم ختم ہو گیا اور فضیلت جو چوتھی ہے اس کو کل ہم کنٹینیو کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ مولا امیر علیہ السلام کی اور بھی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ان پاک راتوں کا صدقہ، لیلۃ القدر کا صدقہ، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی میرا اللہ مظلومیت کا تجھے واسطہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرما۔ یا کریم اللہ صاحب روزگاروں کے روزگار میں دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے امامیہ شاہ نجف پیرس کہ جتنے بھی مومنین جو بھی پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، مالک ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری عبادت گاہوں کو، ہماری مساجد کو جلد آباد و شاد فرما۔ یا اللہ اس کرونا مرض سے، اس کرونا بیماری سے تمام عالم انسانیت کو، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اس سے محفوظ فرما۔ خدایا ہمارے ملکوں کو اس سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ مذہب حق اسلام کو بلندی اور ترقی عطا فرما۔ مذہب حق اسلام کے دشمن جو قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح فرما، جو قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ یا اللہ موت کے وقت اور قبر میں یوم القیامت شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے امام، ہمارے وارث، ہمارے آقا صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ میرا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔